बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वाब में अपने उस्ताद को देखना या ख़ुद को उस्ताद देखना, कि अगर आप ख्वाब में अपने किसी उस्ताद को देखते हैं, मदरसे के, मस्जिद के या स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, या आप ख़ुद उस्ताद हैं, मस्जिद में पढ़ाते हैं, मदरसे में पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो इसकी जो मुख्तलिफ़ ताबीरात हैं वो क्या हो सकती हैं, वो सारी की सारी मैं आपके सामने पेश करूँ। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फ़रमाया है कि ख्वाब में मुअल्लम सरदार और दाना है, और अगर ख्वाब में देखे कि तालीम देता है और बच्चों को इल्म सिखाता है, दलील है कि साहिब हक़ लोगों को हक़ बात कहेगा। यानी कि अगर आप बच्चों को तालीम देते हैं, उसकी ताबीर ये है कि आप लोगों को हक़ बात कहेंगे। हज़रत इब्राहीम कुरबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया है कि ख्वाब में मुअल्लमी करना यानी कि उस्ताद बनना 4 वजह पर है। उस्ताद बनने की 4 ताबीरात हैं, और उनमें से पहली है फरमान रवाई, कि आपको अल्लाह ताला ये ओहदा अता फ़रमाएगा। और दूसरा है इज़्ज़त और मर्तबा, कि अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त और मर्तबा देने वाला है, और आपको दुनिया में इज़्ज़त और मर्तबा मिलने वाला है अगर आप ख्वाब में उस्ताद बनते हैं। और तीसरा है बुज़ुर्गी, कि अल्लाह ताला आपको बुज़ुर्गी अता करने वाला है। और चौथी इसकी ताबीर ये हो सकती है कि हुक्म करना, कि आप लोगों को हुक्म करेंगे। ख्वाब में वो अपने उस्ताद से मिले, लेकिन हकीकत में उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ गलती की। हम इससे बात करने का मतलब ये है कि आप सही राह पर गामदन हैं और जल्द ही आपका मसला हल कर देंगे। यानी कि अगर आप ख्वाब में अपने उस्ताद से मिलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो उसकी ताबीर ये है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त है, और आप इस काम पर लगे रहें। इंशाअल्लाह आपको इसमें कामयाबी नसीब होगी, और इसमें आप कामयाब और कामरान होंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी ताबीरात हैं जो मुख्तलिफ़ कुतब और मुख्तलिफ़ अफराद के तशरीहात और उनकी अपनी अपनी जो उन्होंने ताबीरात बयान की हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूँ ताकि मज़ीद फ़ायदा हो सके। मीडिया की ख्वाबों की किताब यकीनी है कि ख्वाब में उस्ताद ख़ुद ख्वाब देखने वाले की दुनियावी दानशमंदी की अलामत है। यानी कि अगर आप ख्वाब में उस्ताद देखते हैं, तो आपकी जो दुनियावी ज़िंदगी, दुनियावी दानशमंदी है, वो आपको नज़र आती है। और अगर वो कुछ सिखाता है, तो फिर इसके किरदार ज़िंदगी में कुछ तब्दील करना ज़रूरी है। और जदीद मुश्तरका ख्वाबों की किताब का ख़्याल है कि रात के वक़्त उस्ताद बनने का मतलब ये है कि आप दूसरों के लिए काबिल रसाई इल्म और महारत हासिल करना चाहते हैं। यानी कि इसमें यह भी है कि आपकी जो अपनी दुनियावी ज़िंदगी है, वो समझ है, उसको देखें। अगर वो आपको उस्ताद कुछ बताता है, तो अपनी कुछ तब्दीलियाँ पैदा करें, और इसमें आपके लिए जो बहुत सारे फ़वाइद हैं वो आपको मिल सकते हैं। अमूमी ख्वाबों की किताब यकीनी है कि अगर आप असातिज़ा बन जाते हैं, तो मुस्तक़बिल में आपको जिस्मानी मुशक्क़त के ज़रिए ख़ुसूसी तौर पर कमाना पड़ेगा। कि ख्वाब में उस्ताद बनने की ये भी ताबीर है कि आपको मुस्तक़बिल में कोई ना कोई काम करना पड़ सकता है, और आपको मेहनत और कोशिश करना पड़ेगी। और इस तरह बताया गया कि उस्ताद को गलतियों से जोड़ता है। ख्वाब में देखने वाले उस्ताद को गलतियों से जोड़ता है, और एक ज़िम्मेदार वाक़े, गैर मामूली जानकारी या ज़िंदगी की जांच की पेशगोई भी करता है कि आपकी ज़िंदगी में आपकी जो गलतियां कर रहे हैं, आप में उनको तब्दील करें और उसकी आप जांच करें। ये भी इसकी ताबीर हो सकती है। ऐसे ही उस्ताद का ख्वाब क्या है कि जिसके साथ आपने तवील अरसे से नहीं देखा, जिस उस्ताद को आपने एक अरसे से नहीं देखा, उनसे आपने मुलाकात नहीं की है, तो उसका मतलब ये है कि कुछ ख़याल अभी तक अच्छी तरह से सोचा नहीं है, और इस पर अमल दरामद करने में अभी जल्दबाजी होगी। और अगर आप जल्दी करते हैं, तो आपको शदीद मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसा ख्वाब देखते हैं कि जिसमें आपने अपने उस्ताद को काफ़ी अरसे से नहीं देखा, लेकिन अगर वही उस्ताद आपके ख्वाब में आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अच्छी तरह से आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छी तरह सोचा नहीं है, और आप आराम से सोचें, जल्दबाजी ना करें, ताकि आप मुस्तक़बिल में कामयाब और कामरान हो सकें। कि आपने
کسی سابق استاد کے بارے میں خواب دیکھا تھا، کسی کے بارے میں آپ نے کوئی خواب اپنے استاد کے بارے میں دیکھا، تو یہ ایک اتھارٹی ہے جو زندگی کی رہنمائی کرتی ہے، جانچتی ہے، حتیٰ کہ ججز بھی فیصلے کرنے۔ تو یہ ایک آپ کی سوچ کو ظاہر کرتا ہے کہ جس پر آپ غیر مشروط یقین رکھتے ہیں، کہ اگر آپ اپنے استاد کے بارے میں خواب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ آپ کی جو زندگی ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی کی جانچ کرنی چاہیے، پڑتال کرنا چاہیے، اور اپنے جو فیصلے ہیں ان پر آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کے اپنے کام، آپ کے احساسات اور آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جس پر غیر مشروط یقین رکھتے ہیں، آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں تاکہ آپ مزید جو ہے حالات سے آپ ان کے ساتھ فیصلے کر سکتے ہیں، ان کے نپٹ سکیں۔ اس طرح خواب میں ایک ٹیچر گھر اور اسکول میں نمودار ہوا۔ اس کے بارے میں ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ اسکول میں کسی طرح ختم ہوئے اور اساتذہ میں کیسے بھاگے۔ آپ کو جلد ہی تازہ گپ شپ معلوم ہوگی۔ کسی تعلیمی ادارے میں اساتذہ کو دیکھنا خوشی کی بات ہے، یعنی کہ اگر آپ اپنے اساتذہ کو دیکھتے ہیں، کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ وہ آپ کے گھر میں ہیں یا اسکول میں ہیں، پرانے اسکول میں ہیں، یا آپ نئے اسکول میں ان کو دیکھ رہے ہیں، نئی جگہ پر دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو پرانا زمانہ آپ کا نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ لیکن اگر آپ نئے ادارے میں دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ کو نئے علم اور صلاحیتوں کا ادراک کرنا چاہیے جس کے ساتھ آپ کامیاب ہوں۔ اگر استاد سیدھا آپ کے گھر آتا ہے، یعنی کہ آپ کو اسکول میں نظر نہیں آتا، نہ نیا ہے نہ پرانا ہے، تو پریشان کن واقعہ مزاج کو نمایاں طور پر خراب کر دے گا۔ ایک ہی سازش آپ کو خاص طور پر پرسکون مدت کا وعدہ کرتی ہے بغیر کسی خاص واقعات اور دھچکے کے، یعنی کہ اگر استاد آپ کے گھر میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے کوئی پریشان کن واقعہ آپ کے مزاج کو، آپ کی طبیعت کو، اس میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، آپ کے خلاف کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ کوشش کریں تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ آپ ایک ہی واقعے کے ساتھ آپ اپنی زندگی میں خوشیاں بھی لا سکتے ہیں۔ اس طرح خود استاد بننے کا کیا مطلب ہے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ خود کچھ بھی مضامین کی تعلیم دینے لگیں، خواب کیوں دیکھیں؟ اس حقیقت کے باوجود کہ آپ کے لواز پناہ ہے کہ آپ کو بالکل مختلف فیلڈ میں کام تلاش کرنا پڑے گا، یعنی اگر آپ خواب دیکھتے ہیں اور آپ اپنے خواب میں استاد بنتے ہیں اور استاد بن کر آپ تعلیم دیتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں، تو پھر آپ پر منحصر ہے کہ آپ کیا تعلیم دے رہے ہیں، آپ ان کو کیا پڑھا رہے ہیں، کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک علم پڑھا رہے ہیں یا آپ 2 پڑھا رہے ہیں یا 3 چیزیں پڑھا رہے ہیں یا مختلف ہیں، تو جیسے جتنی بھی چیزیں ہوں گی ویسے ہی آپ کو ہوگا کہ آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنی کامیابی کے لیے، اپنے مقصد کو پانے کے لیے، اگر آپ ایک ہی کام کرتے ہیں تو پھر ایک ہی پڑھاتے ہیں تو 1 2 3، تو جس طرح آپ چیزیں دیکھتے ہیں ویسے ہی آپ کو اپنی زندگی میں کام کرنا پڑے گا تاکہ آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکیں۔ اگر آپ کے دیکھتے ہیں ایک ہی پلاٹ کی تھوڑی سی تشریح ہو سکتی ہے، ان کے مطابق کاروبار، کام، اسکول میں کامیابی کے لیے استاد بننا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آپ استاد بن جاتے ہیں، اسکول میں آپ پڑھانے لگتے ہیں، مدرسے میں آپ پڑھانے لگتے ہیں، تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو ترقی ملنے والی ہے۔ آپ جس عہدے پر ہیں اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا عہدہ دینے والا ہے، یا آپ اگر اسی عہدے پر آپ موجود رہیں تو لیکن اس میں آپ کے لیے ترقی ہو جائے، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، یا آپ کو مزید جو ذمہ داریاں ہیں وہ مل جائیں، آپ کی جو شان پہلے سے زیادہ مرتبہ آپ کا بڑھ سکتا ہے، تو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی بڑھ جائے گی اور آپ کو وہ کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ کہ آپ خواب میں استاد بن گئے ہیں تو شاید لاشعوری طور پر آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو ہر چیز میں آپ کی اطاعت کرنی چاہیے اور غیر مشروط پر آپ کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی یہ سوچ ہو کہ لوگ میرا احترام کریں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میری اطاعت کریں، میری فرما برداری کریں، بغیر کسی شرط اور شرائط کریں، تو یہ بھی اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے استاد سے خواب میں پیار کرتی ہے تو حقیقت میں وہ ایک ایسے مہربان اور ذہین شخص سے ملاقات کرے گی جو اس کا رفیق بن جائے گا۔ کہ اگر کسی عورت نے خواب دیکھا ہے، وہ اپنے استاد اس کو ملتا ہے، اس کے ساتھ وہ پیار کرتی ہے اور استاد اس کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آتا ہے،
جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی ایک ایسا مہربان ذہین اور شخص آنے والا ہے جو اس کا رفیق بن جائے گا۔ لیکن اگر وہی کردار آدمی دیکھتا ہے تو اس کو پھر اپنی زندگی میں سنجیدگی اور ذمہ داری لانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے کسی استاد کو دیکھا ہے تو یہ یاد رکھنا یقینی بنائیں کہ اس نے کیا کہا، اس نے کیسے اداکاری کی، اس نے آپ کو کیا کہا، کیا پڑھایا، کیا کیا، کیا ہوا، اور دوسرا آپ اس بارے میں سوچیں کہ کیا ہوا، اس کے بارے میں مکمل چیزوں کو آپ نوٹ کریں۔ اس سے مستقبل قریب کی ترجیحات اور اہداف کا تعین کرنے میں مدد ملے گی۔ اس مضمون کو قائم کرنے کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے جو اس نے پڑھایا تھا، کہ یعنی کہ اگر آپ کے خواب میں استاد آتا ہے، وہ آپ کو پڑھاتا ہے یا آپ سے ملتا ہے، آپ کو کیا کہتا ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ آپ گھر آتا ہے، اسکول میں آتا ہے، آپ کو پڑھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے مستقبل میں کام آئیں گی۔ تو اگر آپ کو استاد ریاضی کا ایک مثال کے طور پر پڑھاتا ہے تو پھر آپ کو درست حساب کتاب، ہر عمل کی فکر مندی کی ضرورت ہے۔ اگر استاد آپ کو جغرافیہ پڑھاتا ہے، جغرافیہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو ایک سفر ناممکن، خاموشی کی جھوٹ سے پرہیز کریں کہ آپ کو ایک ناممکن جو سفر ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے، جو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے آپ کو جو سیدھے راستے پر آنا چاہیے اور آپ میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں تاکہ آپ کے لیے جو ہے یہ مشکل نہ پیدا ہو۔ لیکن آپ کو جسمانی طور پر کام کرنا ہے، حیاتیات، جسمانیات، مادی دنیا سے متعلق کچھ، تو یہ بھی اس کی جو تعبیرات وہ ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی خواب میں ایک استاد آپ پر اشتعال انگیز الفاظ پھینکتا ہے، آپ سے لڑتا ہے، آپ کو گالی دیتا ہے یا آپ کو مارتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ تو پھر حقیقی دنیا میں آپ بے لگام پریشانیوں، کام کے اختلافات اور اپنی پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ تعبیرات تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ یقیناً اور بھی بہت ساری تعبیر ہو سکتی ہیں اور ہم پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو معلومات ہیں وہ احباب تک پہنچائی جائیں تاکہ سب کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور سب کو ان کا جو مقصد ہے وہ مل سکے۔